الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت کی طبیعت خراب ہے، ایڈمٹ کیا ہے، ان کے لیے دعا کریں ضرور. محترم بزرگوں اور پیارے نوجوان ساتھیوں، حضور سیدی مرشدی عقائی مولائی مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا غالباً 114واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے. حضور سرکار سیدی عقائی مولائی مرشدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس زمانے میں اپنی جگہ اللہ کے ایک بے مثال ولی تھے. اب تو ان کا سا تقویٰ کہیں نظر بھی نہیں آتا، ان کا سا پاس شریعت وہ بھی نظر نہیں آتا. اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ زمانہ طالب علمی میں بہت مرتبہ بلکہ طویل عرصے تک سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں حاضری اور ان کی خدمت کرنے کا شرف ہم لوگوں کو حاصل رہا. وہ ایسے خدا نواز تھے، سبحان اللہ. چھوٹوں کو نوازنا یہ ان کی شان کریمی کی ایک عجیب نرالی حالت تھی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی معمولی چھوٹے چھوٹے جیسے ہم لوگ ہیں ایسے علماء کو بڑے بڑے کروڑپتیوں کے سامنے عزت اور احترام سے پیش کرنا اور بڑے بڑے کروڑپتیوں سے چھوٹے چھوٹے علماء کی عزت کروانا یہ سرکار مفتی اعظم قبلہ ہی کی شان تھی. آج کل تو عالم ایسا ہے کہ جو بڑے کہلاتے ہیں وہ مالداروں کے سامنے جی حضوری میں نظر آتے ہیں. میرا اپنا واقعہ ہے. میری عادت تھی کہ جب بھی مجھ کو خبر لگتی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بمبئی تشریف لائے ہیں تو میں نصیر آباد سے بمبئی ضرور جایا کرتا تھا. ایک دن ہی کے لیے صحیح سرکار مفتی اعظم قبلہ کی خدمت میں حاضری میں ضرور دیا کرتا تھا. ایسا ہی ایک اتفاق ہوا. میں ماہم شریف میں عبدالرشید عرب کے یہاں سرکار مفتی اعظم قبلہ تشریف فرما تھے حاضر ہوا. حال کھچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. بیٹھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں تھی تو میں وہیں جہاں دروازے کے باہر جوتیاں لوگ اتارے ہوئے تھے انہیں جوتیوں پر بیٹھ گیا دروازے کے سامنے. اندر حال کے بیچ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان مسند لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور تعویذات لکھ رہے تھے. بازو کی مسند پر ایک بہت بڑے رئیس میمن جماعت کے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اور نام جانتا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سرکار مفتی اعظم قبلہ نے مجھ کو کب دیکھ لیا. حال تو پورا کھچاکٹ بھرا ہوا تھا. تعویذ لکھنے سے جیسے ہی فارغ ہوئے ان صاحب سے جو بڑے کروڑپتی میمن تھے بازو بیٹھے ہوئے تھے ان پر بہت سخت برہم ہو گئے. کہنے لگے سے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بازو مسند سے مسند لگا کر بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب وہاں بیٹھے ہیں. اب میں تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا تھا، نہ شیروانی نہ عبا نہ قبا نہ صافہ کچھ نہیں، سیدھا سادہ اپنا لباس جو 4 کلی کا کرتا پاجامہ بیس ٹوپی سر پر. اب ایسے تو بہت سارے لوگ تھے حال میں بیٹھے ہوئے.
تو سب چوکنا ہو گئے کہ کون ہے کون ہے کون ہے. وہ بھی ابدر جو مہمان تھے حضرت کے بازو میں بیٹھے ہوئے شیخ صاحب حضرت کہاں بیٹھے؟ ارے وہ بیٹھے ہیں جوتوں پر جی، جہاں لوگوں نے جوتے اتاری وہاں بیٹھے. اب سب کی توجہ ہمارے طرف ہوئی. آئیے حضرت، آئیے حضرت، آئیے حضرت. جی، پھر حضرت نے ان کو پرے سرکا کر اپنے بازو مجھ کو بٹھایا. یہ حال ہے. مزاج دریافت کیا، پھر ان سے میرا تعارف کرایا. وہ ایک عجیب انداز تھا تعارف کرانے کا، سمجھے. آج کے زمانے میں آپ یہ بات نہ پائیے گا. اب تو پیر لوگ ڈرتے ہیں مالدار مریدوں سے. اب اگر مالدار مرید کو کچھ بول دیں تو سیٹ ناراض ہو جائیں گے تو لفافہ ہلکا ہو جائے گا. اب حال یہ ہے. لیکن ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سبحان اللہ، علماء کی قدر، علماء کا احترام مالدار دنیا داروں سے کروانا، یہ سرکار مفتی اعظم اللہ کی شان ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی بمبئی میں پھر ہم کسی وقت گئے تھے، قائد گنی پر حضرت کا قیام تھا. ہم بیٹھے حضرت کی خدمت میں پہنچے، دست بوسی کی. حضرت نے اپنے قریب بٹھایا. باتیں یاد آتی ہے. کھانے کا وقت ہوا تو جن صاحب کے یہاں دعوت تھی وہ کار لے کر آ گئے حضرت کو لینے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں ان صاحب سے، یہ میرے مہمان ہیں. میرے طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میرے سامنے ان کو دعوت دو. انہوں نے مجھ کو اب کہا اب درخواست کرو کہ چلیے ساتھ ہمارے. پھر اس سے درخواست دلوائی، چلیے حضرت ہمارے ساتھ، حضرت کے ساتھ. سبحان اللہ. اب یہ بات پائیے گا، کون آیا کدھر آیا، سمجھے، کوئی ضرورت نہیں. یہ عالم تھا. سرکار مفتی اعظم اللہ کی خردہ نوازی تھی، چھوٹوں کو نوازا کرتے تھے. بڑوں سے احترام کروانا، چھوٹے چھوٹے علماء کا، ہم جیسے علماء کا. ایک مرتبہ طے اور پھر ایسے ہی ہوا. میں عمر اسٹریٹ کے اندر حضرت کا قیام تھا. مجھ کو خبر لگی، میں بمبئی پہنچا. جمعہ کا دن تھا. میں کہیں مسجد میں ظہر پڑھ لی. میں نے مسافر تھا، جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، جمعہ گزر چکا تھا. اب پہنچا تلاش کر کر. صاحب خانہ لوگ بڑے اکڑو ہوتے ہیں. جن کے یہاں ٹھہرتے ہیں وہ لوگ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری ہے. اب ہم مالک ہیں، جس کو چاہیں گے ملنے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں ملنے دیں گے. اور کوئی ایسا ہمارا لباس وضع خطا تو ہے نہیں کہ جس کا امپریشن ان پر پڑتا. ایسے کئی آتے کئی جاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں حضرت سے ملنا ہے. نہیں ادھر فران ہے، حضرت آرام کر رہے ہیں ابھی. کب آؤں گا؟ 2 گھنٹے بعد آنا. جا کر مسجد میں پڑے. ہم 2 گھنٹے تک کہاں جاتے، بھٹکتے کدھر. 2 گھنٹے بعد پھر آئے. پھر ان سے کہا نہیں تھے، حضرت آرام کر رہے ہیں، ابھی آدھے پون گھنٹے بعد آئے. پھر آدھے پون گھنٹے بعد گئے. سرکار میرے روشن ضمیر. پھر گئے ہم. پھر ان سے کہا، پھر بھی نہیں مانا وہ. تو یہ آدمی 3 مرتبہ آ چکا ہے، یہ تیسرا مرتبہ ہے، اس کو ملنے دو حضرت سے. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، بھساول کے پاس نصیر آباد میرا وطن، وہاں سے آیا اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے سرکار میرے پیر ہیں، میں صرف زیارت کے لیے آیا ہوں. اگر حضرت آرام بھی کر رہے ہیں میں چہرہ دیکھوں گا، واپس ہو جاؤں گا. میں حضرت کے آرام میں بھی خلل نہیں ڈالوں گا. کہا اچھا جائیے اندر. اب اندر گئے تو پورا حال بھرا ہوا لوگوں سے. سرکار مفتی اعظم اللہ وضو فرما رہے تھے. 2 آدمی بہت نقاہت تھی. 2 آدمی سہارا دے کر وضو کروا رہے تھے. وضو سے فارغ میں ہاتھ باندھے کھڑا رہ گیا. اس وضو سے فارغ ہوئے، چہرہ پوچھا حضرت نے. سب سے پہلے میرے طرف توجہ فرمائی، مسافہ میں نے کیا، دستبوسی کی. سرکار نے خیریت دریافت فرمائی اور اشارہ کیا کہ بیٹھو. میں بیٹھ گیا. نماز 2 رکعت حضرت نے فرض ادا کی. اس کے بعد فارغ ہوئے. لوگ اٹھا کر مسند پہ لے کر گئے. حضرت نے اپنے قریب بلوایا، اپنے بازو اپنی مسند پر بٹھایا. اور اس پورا حال بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگ تماشا. وہ مالی کا مکان بھی دیکھ رہا ہے. پھر حضرت نے گھر گھر کی خیریت دریافت کی. پھر پان کی ڈبیا اٹھائی،
اپنے ہاتھ سے پان عطا فرمایا، بٹوا کھولا اپنے ہاتھ سے بٹوا عطا فرمایا، پان کھایا، سپاری تمباکو زردہ میں نے کھایا، کچھ دیر بیٹھا، پھر حضرت سے اجازت لی، اجازت لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو اب وہ ماٹی کا مکان دیکھ چکا تھا، یہ سب باتیں سمجھے۔ تو چمتکار کو نمسکار ہوتا ہی ہے، جب تک کہ دیکھتے نہیں تو ایمان بھی نہیں لاتے، یہ حال ہے۔ اب پکڑ لیا نہیں میں ایسا نہیں جانے دوں گا آپ کو، بغیر کھائے کہ آپ کیسے جا رہے ہیں، یہ آپ خوشامد ہماری، جیسے 3 مرتبہ دہرایا مجھ کو۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے دماغ میں جو میرے تعلق سے حقارت کا جذبہ تھا، سرکار مفتی اعظم اللہ نے اس جذبے کو نکال پھینک دیا۔ تم کیا سمجھتے ہیں کہ سادے لباس کے اندر کوئی ایسا ویسا تھا؟ جو وہ تو میرا چہتا مرید ہے، اس کی قدر فرمائی مرید کی سرکار نے، تو ایک رئیس کے دل میں بھی قدر پیدا کر دی۔ آج کے زمانے میں یہ باتیں آپ نہیں پائیے گا، بالکل بھی نہیں، کہیں نہیں پائیے گا۔ حضور سرکار مفتی اعظم اللہ ایسے اعلیٰ درجے کے متقی، سبحان اللہ۔ ایک جگہ کے وقت 2 واقعات ہیں ایسے، نل سے پانی ٹپکتا ہے نا، ہم لوگ کو توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، اگر نل سے ایک ایک بند ٹپک رہا ہے، نل بند ہے، بند ٹپک رہا ہے، ہم لوگ کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جو سرکار مفتی اعظم اللہ رات بھر بے چین رہے، جو کچھ بھی برتن تھا اس کو لگ دیا، وہ بھر گیا، اس کو ہٹایا، پھر دوسرا رکھ دیا، وہ بھر گیا، تیسرا ہٹایا، پھر اس کو رکھ دیا، رات نکل گئی۔ ایک ایک بند میں کتنی دیر لگتی ہے سمجھے۔ صبح جب مالک کے مکان آئے جن کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بہت برہم ہوئے، کہا اللہ کی ایسی عظیم نعمت سمجھے جس کا بدل دنیا کی کسی کا روپیہ پیسے سونے چاندی سے نہ ہو سکے، اور تمہارے یہاں ایسی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کو وطن بھی فرمائی ہے کہیں ایسا تو ہوا۔ ہمارے جانے والے ناگپور بھائی ایسے واقعہ تھا، سرکار مفتی اعظم اللہ تشریف فرما تھے، اوپر ٹانکی بھر گئی اور فلو ہو گئی، پانی بہنے لگا، نیند بیدار ہو گئی، جتنے برتن تھے بگونے باٹلی یہ وہ حضرت خود بھرے کہ آج سے مفتی اعظم اللہ نے، اور جب بھرنے کے لیے کچھ نہ رہا تو اب بے چینی، ہائے اللہ کی اتنی عظیم نعمت، ہائے اللہ کی اتنی عظیم نعمت ظاہر کر رہی ہے، بہ رہا ہے پانی، کیسے لوگ ہیں۔ شیخ جامعہ مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد نماز فجر جب حاضر ہوئے تو بے برہم ہوئے، کہا مفتی صاحب اللہ کی ایسی عظیم نعمت اور ظاہر ہو رہی ہے، اس کا انتظام فرمائیے، آپ نل لگوائیے تاکہ جب پانی بھر جائے تو اس کو بند کیا جا سکے۔ اتنے بڑے وہ بزرگ مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے مجھے مفتی اعظم اللہ کے بعد اگر کسی کا چہرہ نورانی دیکھا ہے تو مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے استاد بہت نورانی بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ یہاں خطیب صاحب کے یہاں آئے تھے، جب حافظ منیر الدین ناگپور پڑھنے کو آئے بھی نہیں تھے، اس وقت آئے تھے ایک مرتبہ۔ جس کا مفتی اعظم اللہ کا تقویٰ پرہیزگاری سمجھے، اور نماز کیا مجال ہے، سفر ہو حضر ہو سمجھے، کبھی سرکار مفتی اعظم اللہ کی نماز قضا ہو جائے۔ مساعد اسٹیشن کا واقعہ، فجر کی نماز کے وقت گاڑی وہاں پہنچی، ناگپور کی طرف سفر ہو رہا تھا حضرت کا، بہت سارے احباب مساعد اسٹیشن پر، ہمارے والد صاحب بھی، میں اس وقت ناگپور میں تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار تشریف لائے نیچے، وضو فرمایا، نماز بچھائی، نیت باندھی، گاڑی چھوٹ گئی، مسلح پر ہیں اور گاڑی چھوٹ گئی، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی، بڑے اطمینان سے نماز پوری فرمائی سمجھے۔ اب مسلح پر ہی بیٹھے ہوئے تو پڑھتے رہے جو پڑھنا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ گاڑی الٹی واپس پلیٹ فارم پر آئی، گاڑی الٹی واپس پلیٹ فارم پر آئی، ٹھیک حضرت کے سامنے وہی ڈبہ جس ڈبے میں آپ تشریف فرما تھے۔ سرکار اٹھے وہاں سے اور پھر گاڑی میں تشریف فرما ہو گئی، گاڑی روانہ ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا کیوں ہوا، اولیاء کرام کی باتیں الگ رہتی ہے، لیکن اسباب اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیتا ہے سمجھے۔ فرسٹ کلاس کے ایک پیسنجر کو سنڈاس کی عادت ہوئی گاڑی میں، جب ایئر کنڈیشن ڈبے نہیں لگا کرتے تھے، 3 ڈبے ہوا کرتے تھے، 3rd سیکنڈ فرسٹ، تو فرسٹ کلاس کا ڈبے والا جب بیت الخلاء کے اندر گیا، دیکھا تو پانی نہیں، زنجیر کھینچ کر گاڑی روک لیا، اور گاڑی آؤٹر پاس کر کر اسٹیشن ماسٹر کے قبضے اختیار سے باہر جا چکی تھی۔ اور مزید ہوا، گارڈ آیا، پوچھا، کہا نہیں پانی کا اسٹیشن گاڑی میں چھوڑا ہے، پانی کیوں نہیں بھرا گیا؟ کہا کہ آپ اگلے اسٹیشن پر ہم پانی بھروانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، پانی اسی اسٹیشن سے بھرا جائے گا۔ حجت کی اس نے اور گاڑی واپس لائی گارڈ نے اپنی ذمہ داری پر
جبکہ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ جو یہ پانی کیوں ختم ہو گیا؟ یہ میرے سرکار مفتی اعظم قبلہ کی کرامت ہے۔ کار پانی کیوں ختم ہوا؟ سرکار مفتی اعظم قبلہ کی کرامت ہے، اور ایسی کرامت ہے تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ سید سرکار مفتی رجب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھے کب نکلا کرتے تھے یہاں سے؟ جب اسٹیشن پر گاڑی پہنچ جانے کا وقت ہوتا تھا تب یہاں سے نکلا کرتے تھے جی، اور گاڑی لے جاتی تھی چھوڑ کر ان کو۔ گاڑی کبھی ان کو چھوڑ کر گئی ہے؟ کبھی نہیں گئی ہے جی۔ یہ تو سرکار مفتی اعظم قبلہ کے خلیفہ ہیں، سرکار مفتی اعظم قبلہ کا معاملہ۔ حکومت وقت سے ارادہ کیا آپ نے کہ حج کو جاؤں، فرض والد صاحب قبلہ کے زمانے میں یا یہ فوٹو کی پابندی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر سرکار مفتی اعظم قبلہ بغیر فوٹو کے حج کو جا چکے تھے، حج فرض ادا ہو چکا تھا۔ دیکھو یہ مسئلہ ہے اور اس پر کہیں عمل نہیں ہوتا ہے، کہیں پر عمل نہیں ہوتا ہے، ہم بھی عمل نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے ایسی ہی۔ اب ارادہ فرمایا کہ میں حج کو جاؤں، لیکن جب فوٹو کی بات آئی کہا یہ نہیں ہوگا، میں حج فرض ادا کر چکا ہوں، یہ میرا حج نفل ہے اور فوٹو کھنچوانا حرام ہے۔ نفل کام کے لیے حرام کام سے اگر گزرنا پڑے تو وہ نفل کام کرنا جائز نہیں ہے، وہ نفل کام کرنا جائز نہیں ہے جس کے کرنے سے پہلے حرام کام کرنا پڑے۔ آپ نے انکار فرما دیا، ہم جائیں گے حج کو ضرور جائیں گے لیکن بغیر فوٹو کے جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ سمجھے، سعودی گورنمنٹ نے آپ کو بغیر فوٹو کے حج کی اجازت دی، بغیر فوٹو کے ویزا دیا۔ سرکار مفتی اعظم قبلہ بغیر فوٹو کے، وہ پہلے ہندوستانی تھے جب سے فوٹو کی پابندی لگی، وہ پہلے ہندوستانی تھے جو بغیر فوٹو کے حج کو گئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھے وہ بھی گئے بعد میں، وہ بھی بغیر فوٹو۔ بس یہی دو بزرگ ایسے ہیں کہ جو بغیر فوٹو کے حج کے لیے گئے تھے، سرکار مفتی اعظم قبلہ اور حضرت حافظ ملت قبلہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت جب حج سے فارغ ہونے کے بعد بریلی شریف آئے، لوگوں نے دیکھا ملنے کا انداز کیسا تھا، ڈائریکٹ قدموں پر بوسہ دیا، حضور مفتی اعظم قبلہ کے قدموں پر بوسہ دیا۔ سرکار مفتی اعظم قبلہ نے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ جب حافظ ملت کا وصال ہوا اور سرکار مفتی اعظم قبلہ کو ان کے وصال کی خبر ہوئی، اتنا روئے کہ ایسا روتے کبھی بریلی والوں نے سرکار مفتی اعظم قبلہ کو نہیں دیکھا تھا، اتنا صدمہ ہوا تھا۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کی دینی خدمات ایسی ہی عظیم تھی، سمجھے کہ جو قدر کرنے والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ایک عالم کی موت نہیں ہوتی ہے، عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف کا جملہ ہے، موت العالم موت العالم ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ سمجھے، ایک عالم زندہ رہتا ہے، اس کی حیات نہیں ہوتی ہے، ملت کی حیات ہوتی ہے۔ ملت کی حیات کیسی ہے؟ حیات ایمانی ہوتی ہے۔ ہزاروں انسانوں کو وہ اپنے علم کے ذریعے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا فرمایا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سمجھے، ارے ایمانی کی حفاظت، ایمانی کی زندگی ہے، بے ایمانی کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ جانور کی زندگی میں اور بے ایمان کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھے، اولئک کا قرآن پڑھنے سے فرما اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ بے ایمان لوگ، کافر لوگ، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بدتر فرمایا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو جانور ہیں بہر صورت وہ مومن ہے، جانور مومن ہے صاحب۔ ہاں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار ہے بے جان ہے، سب مومن ہے۔ سمجھے، سوائے سرکش انسان اور جناتوں کے، جو نافرمان انسان اور جنات ہے وہی کافر ہیں، باقی کوئی کافر نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مومن۔ ہاں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں کے اندر۔ سمجھے، تو یہ مومن ہے نا جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور کون تسبیح کر رہے ہیں؟ کل کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ کل کائنات جتنے جاندار ہے بے جان ہے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طور پر، جیسا بھی ان کا ذکر ہے جی، ان کے ذکر کا شعور ہم کو نہیں ہے۔ اور صرف انسان اور جناتوں میں جو سرکش ہے وہی نافرمان ہے، وہی بے ایمان ہے، وہی کافر ہے۔ سمجھے، اب بھلا بتاؤ جی، ایک انسان کہلائے
اور پھر وہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہو، تو وہ انسانیت کے لیے بدنما داغ نہیں ہے کہ جانور تو فرما بردار، ہاں چوپائے فرما بردار، درندے فرما بردار، گزندے فرما بردار، اڑنے والے فرما بردار، رینگنے والے فرما بردار، تیرنے والے فرما بردار، اور یہ جس کو اشرف المخلوق بنایا تھا یہی نافرمان۔ ہاں کتنی بڑی غیرت کی بات ہے، جانور ہم سے بازی رہ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں، اسی لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ تو میرے دوست سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سبحان اللہ ایسے مرد مجاہد تھے۔ جب شدی کی تحریک چلی، ناپاک تحریک، شدی نہیں کہنا چاہیے اس کو، آزادی کے پہلے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریک چلی تھی، مرتد بنانا، واپس بت پرستی کی طرف لانا، اسلام سے ہٹا کر پھر ان کو بتوں کا پجاری بنانے کی تحریک چلی تھی۔ اس زمانے میں سرکار مفتی اعظم قبلہ علماء کے قافلے کے ساتھ آگرے میں تشریف فرما تھے۔ آگرے کو آپ نے ایک کارڈر بنایا تھا اور اپنے ساتھ علماء کی جماعت لے کر پورے راجستھان میں جہاں جہاں بندے شردانند کا زور تھا وہاں پر آپ تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا بلکہ خوشی ہونا چاہیے، خوشی ہوگی آپ کے دست حق پرست پر ایک مسلمان معذاللہ مرتد ہونا در کی بات ہے، 50,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، ہاں ایک مرد مجاہد تھے اکیلے، سمجھے 50,000 کو داخل اسلام فرمایا تھا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے، اور لاکھوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائی تھی، اس معنی میں کہ ان کو مرتد ہونے سے بچا لیا تھا، ان کو مرتد ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس وقت علماء کا ایک قافلہ، ایک جماعت تھی جس کو لے کر سرکار مفتی اعظم قبلہ ہمارے مفتی نانپارہ علیہ رحمت و رضوان فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں رکشہ سے اس گلی سے گزرا جس گلی میں ہمارا آفس تھا، تو مجھ کو یاد آ گئی سرکار مفتی اعظم قبلہ کہ ہاں یہ مکان ہے وہ کہ جہاں ہمارا آفس تھا، جہاں علماء کے قافلے ٹھہرا کرتے تھے اور شہزادوں کا مقابلہ کیا جاتا تھا، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ گھر ہے، یہی وہ گلی ہے، سبحان اللہ۔ یہ شان تجدید ہے، یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کو علماء نے یہ 20ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے، 14ویں صدی سے 13ویں صدی کا مجدد تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ہے، اور اس کے بعد 14ویں صدی ہجری کے مجدد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان ہے۔ کون نہیں جانتا اندرا کے ایمرجنسی کے زمانے کے اندر نسب بندی کے تعلق سے مسلمانوں کو کتنے مظالم توڑے گئے، ہاں کتنے مظالم توڑے گئے، اخبارات شاہد ہیں۔ جمعے کے دن مسجدوں کو پولیس گھیر لیا کرتی تھی، ملٹری گھیر لیا کرتی تھی، اور نمازیوں کو زبردستی گھروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر بٹھا کر نسب بندی کرایا جاتا تھا۔ ایسے ظلم کے زمانے کے اندر علماء نے اپنے مقامات چھوڑ دیے تھے، ہاں علماء نے مقامات چھوڑ دیے تھے، گورنمنٹ طرف سے سختی تھی کہ فتویٰ دو نسب بندی کرنا جائز ہے، فتویٰ دو نسب بندی کرنا جائز ہے۔ دیوبند کے مولوی طیب جب زندہ تھے، دیوبند کے جو محتمم اعلیٰ تھے، ناظم اعلیٰ تھے، جن کے دادا نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا، جو قاری طیب وہ اس وقت حیات، انہوں نے ریڈیو پر آ کر اعلان کیا تھا نسب بندی کرنا جائز ہے، ہاں ریڈیو کے ذریعے سے۔ ایسے ایسے بڑے بڑے اداروں کے علماء مفتیان بک گئے تھے، یا نہیں مجبور ہو کر فتویٰ دے رہے تھے، یا نہیں تو پھر دارالفتہ چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، اپنے مقامات پر نہیں رہے تھے۔ یہ عالم تھا، اور کسی کی مجال تھی کہ جو اندرا کے سامنے دم مارے، تمام لیڈروں کو اٹھا کر بند کر دیا تھا۔ اپوزیشن کا کوئی لیڈر باہر تھا، کوئی لیڈر جے پرکاش جیسا بڑا دبنگ لیڈر وہ بھی اندر تھا، کون تھا جو باہر اس کا مقابلہ کرے؟ ایمرجنسی لگا دی تھی، اور مطلق العنان حاکم بنی ہوئی تھی، جو چاہ رہی تھی کر رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں صرف اللہ کا ایک شعر تھا، صرف ایک شعر تھے، سرکار آقائی مولانا مرشدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان۔ اخبارات پر پابندی، پریس پر پابندی، لکھائی چھپائی پر پابندی، کیا مجال ہے کہ کوئی فتویٰ دے دے اور چھپ جائے؟ حضور مفتی اعظم اللہ نے اس زمانے کے اندر سائیکلو اسٹائل مشین گھر میں لگوایا تھا، جب یہ زراعت وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، سائیکلو اسٹائل تھا، سائیکلو اسٹائل پر
فتوے نکالے جاتے تھے، اور ہر آنے بریلی شریف میں آج بھی جا کر دیکھیے، ہر ٹرین سے آنے والے آتے ہیں، ہر ٹرین سے جانے والے جاتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے مکان پاک پر. جو حضرات سرکار مفتی اعظم اللہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے باہر سے آتے تھے یا اعلیٰ حضرت کے مزار پر آتے تھے، سب کو سیکولر اسٹائل فتوے دیے جاتے تھے، نوٹ بندی کرنا حرام ہے، نوٹ بندی کرنا حرام ہے، نوٹ بندی کرنا حرام ہے. سمجھے؟ جب وہ فتوے وہاں سے شائع ہوئے پورے ہندوستان میں پھیلنے لگے، گورنمنٹ چوکن ہوئی یہ کون ہے؟ جو معلوم ہوا کہ مفتی اعظم نے کلکٹر کو آرڈر دیا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. کلکٹر نے اپنی معذوری ظاہر کر دی، ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے. دہلی سے لوگ بھیجے گئے گرفتار کرنے کے لیے، ملنے والوں کی لائن میں لین لگا کر ملا جاتا تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، وارنٹ ان کی جیب میں ہے، کھڑے ہوئے لائن کے اندر، ایک جا رہا ہے باہر نکل رہا ہے، ملتے جا رہا ہے ملتے جا رہا ہے باہر نکل، وہ بھی اندر پہنچ گئے، چارپائی کو گھیر لیا اور گرفتاری وارنٹ دکھایا، ہم آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. سرکار مفتی اعظم اللہ کا جلال، اللہ اکبر ہے. کوئی جن کو دھکے دے کر باہر نکال دے، اور دھکے دے کر باہر نکال دیے گئے، دھکے دے کر باہر نکال دیے گئے. دہلی سے آئے ہوئے اور وہ کیا باہر نکلے، انرا باہر نکل گئی. پوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا. نگارے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کس کو ہاتھ لگانے کے لیے آئے ہو جس کے اشارے ابرو پر تخت بدل جایا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت اللہ کا مجاہد پورے ہندوستان کے اندر تنہا تھے، وہ اکیلے تھے، لیکن نہیں وہ دکھنے میں تنہا تھے، خدائی قوتیں ان کے ساتھ تھی. ہاں، خدائی قوتیں ان کے ساتھ تھی. مجال نہیں بھی کسی کی کہ سرکار مفتی اعظم اللہ پر کیس بھی لگا سکے. ہاں، تیل بھی نہیں لگا. جب اور عالم کیسا تھا، کوئی ساتھی براتی ایک نہیں کوئی ایسا کہنے کے لیے تیار کہ ہاں نظر بندی کرنا حرام ہے، میرے بھی دستخط لے لو. ارے سوال ہی نہیں تھا. قلم رک گئے تھے، دارالفتہ بک گئے تھے، اخبارات اور ریڈیو پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی. وہی خبر نشر ہوتی تھی جو حکومت چاہتی تھی، وہی خبر چھپتی تھی جو حکومت چاہتی تھی. کیا مجال تھی جو حکومت کے خلاف کوئی ایک لفظ اٹھا سکے، زبان سے الفاظ نکال سکے؟ لیکن سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان سبحان اللہ، یہ اللہ کے مجاہد نے اپنا کردار ادا کر دیا جی، اور دین کی حفاظت فرمائی. یہ شان تجدید ہے جی، یہ شان تجدید ہے. سرکار مفتی اعظم اللہ اپنے وقت کے مجدد تھے، ابن مجدد تھے، مجدد ابن مجدد جی، مجدد کے بیٹے مجدد سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان جی. وہ آپ نے امت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا سبحان اللہ. جہاں میں نے دیکھا بہت سارے مواقع پر اس زمانے کے اندر بڑے بڑے چوٹی کے مقررین موجود تھے. تو ہم لوگ پڑھتے تھے جب علامہ نظامی صاحب تھے، مولانا مظفر حسین کٹھوتری صاحب تھے، اسرار الحق صاحب تھے، ابو الوفا فصیح غازی پوری تھے، اور علامہ ارشد القادری تھے. یہ لوگ تو کانفرنس اور جلسوں کی ضمانت ہوا کرتے تھے جی. مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی تھے، اللہ اکبر، سید العلماء تھے. کیسے کیسے پیارے پیارے مقرر تھے سبحان اللہ. ایک ایک تقریر سے نقشہ بدل جاتا تھا سمجھے، نقشہ بدل دیا کرتے تھے، ایسے ایسے مقرر تھے. لیکن ہم نے بڑے بڑے مقرروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گھنٹوں بولے، ہمارے الفاظ وہ اثر نہیں کرتے جو سرکار مفتی اعظم قبلہ کا صرف خاموش بیٹھنا اثر کرتا ہے. ہم گھنٹوں تقریریں کریں، یہ عوام پر وہ اثر نہیں ہوتا تھا. جہاں سرکار مفتی اعظم قبلہ اسٹیج پر تشریف لائے اور خاموش بیٹھتے تھے، بہت باادب بیٹھتے تھے. جو تقریر جب سنتے تھے بہت پہلو نہیں بدلتے تھے. حضور مفتی اعظم قبلہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اور پہلو بدلے، بے چینی، ادھر کا پہلو ادھر، ادھر کا پہلو نہیں. جو ایک نشست پر بیٹھے پوری مجلس ختم ہونے تک اسی نشست پر بیٹھتے تھے، کبھی نشست نہیں بدلتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ تقریر کا ایک ایک لفظ پر دھیان دیتے. جہاں مقرر نے ایک لفظ کی غلطی کی فوراً گرفت فرماتے. توبہ کرو. بڑے بڑے مقرر جو مفتی اعظم قبلہ کے سامنے کام جاتے تھے تقریر کرنے کے، گھبرا جاتے تھے اور جگہ بے لفاظی ہانکتے تھے. لیکن حضور مفتی اعظم قبلہ کے سامنے بولنا بڑا مشکل کام تھا. بولتے تھے. میں ایک جگہ گیا نہیں بلکہ ہمارے یہاں جلسہ تھا ناگپور کے اندر. حضور مفتی اعظم قبلہ تشریف فرما، بڑے بڑے مقرر صاحب، ابو الوفا فصیح غازی پوری، اسرار الحق صاحب، مولانا مظفر حسین کٹھوتری صاحب سمجھے. یہ لوگ آئے، ایک ایک آیا 10 منٹ میں اکھڑ گیا، نہیں بول پا رہے ہیں.
10 मिनट 15 मिनट आउट, खत्म। समझ नहीं रहा कि क्या बोले। हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक लोग, समझे, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। फिर आखिर में हमारे हज़रत शेखुल जामिया क़िबला रहमतुल्लाह ताला ने अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी रहमतुल्लाह ताला ने से कहा कि जब संभालिए आप जलसा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बेहतरीन तकरीर में हमारे दादा उस्ताद होते हैं। ये उलमा के तो बड़े कलेजे जल खुल गए थे, और दूसरे दिन तो फिर हमारे साथ बहसें हो गई, समझे, उलमा की। जाहिर है कि दादा उस्ताद पर कोई तनकीद करे तो पोतरे से बर्दाश्त होगा नहीं, कभी नहीं होगा। हमें काफी हो गए सबको फिर दूसरे दिन, क्योंकि नाज़िम हम थे उलमा के, उलमा का नज़्म सारा हमारे जिम्मे था, सबको हमी से वास्ता था, तो हमी से गुफ्तगू हो गई इत्तेफाक से, लाजवाब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दादा उस्ताद की शान में जिसने भी गुस्ताखी की उसको लाजवाब कर दिया। हजरत ने बहुत दुआओं से नवाजा था, लेकिन मैंने देखा कि उस वक्त बड़े बड़े मुकर्रिर उखड़ गए सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला की सिर्फ हैबत से, बोलने की हिम्मत नहीं, समझे, 10-10 मिनट में उखड़ गए। ऐसा ही मामला अकोला में भी हुआ था। उस वक्त बड़े बड़े मुकर्रिर उखड़ गए थे। हुज़ूर सैयदुल उलमा मौलाना आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला ने जलसे की लाज रख ली थी। ये हैबत थी सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला की, वो खामोश बैठते थे, लेकिन मुकर्रिर की पूरी तवज्जो तकरीर की तरफ नहीं उधर रहती थी। मेरे मुँह से कुछ ना निकल जाए, मैं क्या बोलूँगा, पकड़ हो जाएगी। अब जब ज़हन ही हाजिर नहीं है तो मुकर्रिर तकरीर क्या करेगा? तकरीर होगी उससे? तकरीर तो नहीं होगी, और नहीं होती थी। सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला अलैहि रहमत रिज़वान ऐसी रूहानियत के मालिक थे। मुकर्रिरीन घंटों बोले, मजमे पर असर नहीं, और सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला खामोश तशरीफ़ फरमाओ, मजमा साकित, मजमा बिल्कुल जमा हुआ रहे, सिर्फ चेहरे का दीदार कर, बल्कि दीदार क्या, ऐसे कई वाक़यात है कि गैर मुस्लिमों ने चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया। हाँ, गैर मुस्लिमों ने चेहरा देखा। अगर मुफ्ती मुजीब अहमद साहब क़िबला जो भी हयात है पूछ लीजिएगा, हजरत ही ने हमसे बयान फरमाया था, हमारे उस्ताद भी हैं और सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला के मुरीद और खलीफा भी हैं जी। एक जगह पर एक साहब आए, गैर मुस्लिम थे, देखा चेहरे को और कलमा पढ़ लिया। कहा इतना प्यारा चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता। झूठे के चेहरे पर ऐसी रौनक नहीं होती, झूठे के चेहरे पर ऐसी नूरानियत नहीं होती। उसी वक्त दाखिल सिलसिला हो गए, समझे, सिर्फ चेहरे को देखा। और ये हदीस शरीफ, ये औलियाए कराम जो है सरकार के नाइब हैं, और ऐसे वाक़या सरकार की जिंदगी में भी है ये कि गैर मुस्लिम बुत परस्त आए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा और चेहरे पाक को देखकर ईमान ले आए, समझे, और यही कहते हुए ईमान लाए थे कि ऐसा प्यारा चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, इतना नूरानी चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। उनके नायब भी ऐसे ही हुआ करते हैं, जो उनके सच्चे नायब भी ऐसे ही सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला का चेहरा देख कर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया करते थे। आज़ादी के वक्त में बरीशीर का पूरा मोहल्ला मोहल्ला सौदागरान जी, सब मुसलमानों का मोहल्ला था, लेकिन जब आज़ादी हुई मिली और हिंदुस्तान के पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो ये पूरा मोहल्ला हिजरत कर कर चला गया। सिर्फ तनहा सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला का खानवादा घर था कि वो रह गया। अब शर्मनाकी और फिसादी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमला आवर होने के लिए, लूट मार करने के लिए गली तक आते थे। सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला को देखकर वापस लौट जाते थे। खालिद मियाँ कहा करते थे, साजिद मियाँ खालिद सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला के दामाद थे, हुजूर हुजूर कहा हस्बन अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मुसल्ला मजमा सामने गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ नारेबाजी कर रहा है, लेकिन मजाल नहीं हो सकी कि गली के अंदर कदम रख सके। यह हैबत थी मुझे सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की। कैसे अब तो ऐसे प्यारे चेहरे देखने को नहीं, आंखें तरफ जाए लेकिन ऐसे चेहरे देखने को ना मिले। जो क्या मजाल है कि सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एक नमाज कज़ा, एक मरतबा अल्लामा अब्दुल मुश्ताक अहमद साहब ने राज इलाहाबादी ने एक वाक़या बयान किया था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो करामत है। जमुना के पुल पर सिंगल पुल, ट्रैफिक जब इधर का खत्म हो जाए तब उधर का शुरू हो, ऐसी कैफियत। और नमाज असर का वक्त तंग, इतना तंग कि अगर ये ट्रैफिक पूरा गुजरेगा तो कहीं जाकर अब रास्ता निकलेगा, जब तक सूरज रुकेगा नहीं, जब तक सूरज गुरूब हो जाएगा
نماز عصر قضا ہو جائے گی. سرکار مفتی اعظم قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے دروازہ کھولا اور پل کے ڈھلان پر سیدھے اترتے چلے گئے. اب نیچے جمنا ہے, سمجھے, ہائے میری نماز, ہائے میری نماز. جیسے ہی پانی کے قریب پہنچے غیب سے ایک پتھر نمودار ہو گیا, اس پر بیٹھ کر وضو کیا اور اسی پتھر پر نماز عصر ادا کی, جبکہ وہاں کوئی پتھر نہیں تھا, جبکہ وہاں پر کوئی پتھر نہیں تھا. سمجھے, یہ سرکار مفتی اعظم اللہ کی کرامت بھی ہے اور نماز کا اہتمام بھی ہے. ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم اللہ سرات میں سفر کر رہے تھے اور بڑا طویل جنگل, مغرب کا وقت ہو گیا تھا اور مغرب کا وقت اب ختم ہونے کے قریب تک گاڑی رکوا دی. سمجھے, کہا دیکھو قریب میں پانی ہے, میں مغرب نہیں پڑی ہے. اس سفر میں مفتی رجب علی صاحب اللہ, مفتی نان پارا بھی ساتھ تھے اور یہ حکایت حضرت ہی کے بیان کر رہا ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. پانی نہیں, ساتھ میں پانی نہیں. اتنے میں کیا دیکھا لوگوں نے کہ ایک کار سناٹے سے آئی, ایک دم بریک لگا کر کار کے پاس کھڑی رہ گئی. دروازہ کھلا, کہا سر, کہا چلیے اس میں بیٹھ. حضرت اترے, اس کار میں بیٹھے, گاڑی سناٹے کے ساتھ نکل گئی. جب ان لوگوں کے ہوش نہیں, جب گاڑی چلے گئی جب ہوش آیا, ارے کون تھے, کہاں لے کے چلے گئے, کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. ہم نے پوچھا بھی نہیں, گاڑی کا نمبر نہیں لیا, کچھ نہیں. تھوڑی دیر بعد وہی گاڑی آئی, نماز سرکار فارغ ہوئے, گاڑی آئی, گاڑی چھوڑ کر چلی گئی. سر نے پوچھا کہ حضور کون تھے, خاموش رہو. یہ سرکار مفتی اعظم قبلہ کے خادمین تھے, سمجھے, وہ خدام تھے یہ جو فوراً حاضر ہو گئے تھے. ایک مرتبہ راج الہ آبادی کہہ رہے تھے اکولا میں, جس کانفرنس کے موقع پر سب مقرر فیل ہو گئے تھے, سید العلماء نے وہ کانفرنس سنبھالی تھی جب میں بھی تھا. جی, رات میں ہم لوگ الگ ٹھہرے ہوئے تھے. حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان ڈبل کمرے میں تھے. ایک مہمان تھے, ان کا نام بھول گیا میں, کیا نام تھا, آئے نا انشاءاللہ نام جائیں میں. انہیں کے یہاں قیام تھا سرکار مفتی اعظم اللہ کا. اندر کے کمرے میں سرکار مفتی اعظم اللہ تشریف فرما ہے, آرام کر رہے ہیں. رات کا وقت, بیچ کا دروازہ بند ہے اور دروازے کے باہر کے کمرے میں جی راج الہ آبادی لیٹے ہوئے, دالان سے سر لگا کر کہ حضور کو کچھ حاجت ہو, کوئی بات ہو, ضرورت ہو تو میں فوراً جب جاؤں. ابھی ان کی آنکھ نہیں لگی کہ دیکھا کہ اندر گفتگو ہو رہی ہے. دروازہ بند, دروازے میں میں لیٹا ہوا, کوئی گیا نہیں, کوئی آیا نہیں, اور یہ اندر کون پہنچ گیا, جی کون حضرت سے بات کر رہا ہے. جی آئے صاحب دروازہ کھولا تو سرکار لیٹ رہے تھے اور کوئی نہیں تھا. پھر دروازہ بند کر لیا, پھر گفتگو شروع. یہ یقین ہو گیا کہ ہے اندر کوئی. پھر دروازہ کھول کر اندر گھسے, سمجھے, تو اتنا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی ہوا کا جھونکا تھا باہر نکل گیا, سمجھے. پھر دروازہ بند ہوا, سرکار مفتی اعظم اللہ کو دیکھا تو آنکھ بند ہے, جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ سو رہے ہیں. یہ دروازہ بند کیا اور سو گئے. پھر آواز نہیں آئی. سویرے دن نکلا, حضور مفتی حبیب الرحمان صاحب اللہ مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر کی کہ رات میں سرکار ایسا ایسا ہوا ہے. جی کہا راز تم کیا سمجھتے ہو, تمہارے پیر صرف انسانوں کے پیر ہے, دیگر مخلوق بھی ہیں جن کے وہ پیر ہیں. دن میں تم لوگ فرصت نہیں لینے دیتے, وہ رات میں پہنچتے ہو تو تم رات میں بھی دخل دے رہے تھے. ٹھیک ہوا تمہاری خیریت گزری, تم حضور کے مرید تھے تو چھوڑ دیے گئے, ورنہ ایسی سزا ملتی کہ زندگی بھر یاد رکھتے. سمجھے, ایسا کوئی موقع آئے تو کبھی بھی دخل نہیں دینا. لوگوں نے دیکھا آخری وقت میں جب سرکار صلی اللہ سرکار مفتی اعظم اللہ علیہ رحمت رضوان کا وصال کے لیے تھوڑی دیر باقی رہ گئی تھی, ہوش میں تھے وہ, لیکن استغراقی کیفیت تھی, توجہ اللہ. ایسے محسوس ہوا کہ کسی کو داخل سلسلہ کر رہے ہیں, اور جیسے داخل سلسلہ کرنے کے پہلے کچھ تلقین کرتے ہیں, استغفار پڑھاتے ہیں, سمجھے, توبہ کرواتے ہیں, تو ایسے کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن ویسے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کو مرید بنا رہے ہیں. جی, اور کوئی مرید ہو رہا ہے لیکن مرید ہونے والا نظر نہیں آ رہا. پھر مرید کرنے سے فارغ ہوئے تھے, جیب میں ہنڈانا کچھ تعویذات تھے, ایسا کسی کو دیا, دینے والے کا ہاتھ نظر آیا, لینے والے کا نہیں نظر آیا, تعویذ غائب. سمجھے, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جنات تھے جو اخیر وقت میں داخل سلسلہ ہونے کے لیے آئے. اور اخیر وقت میں ایک مرتبہ ایسے اتفاق ہوا کہ سرکار رات میں آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ پھر فوراً واپس دروازہ کھول کر آ گئے. یہی راز صاحب تھے, سمجھے, بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ پورا حال
भर गया, आंगन में भी कुर्सियां डल गई, वहां भी लोग बैठ गए, बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। हज़रत ने फरमाया, किसी से कहा वल्लाह आलम में सवाल कि मोमबत्ती ले आओ। इन्हीं के बाजू एक शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं भी ले आता हूँ। यूं गए, आ गए, बस दरवाजे के आड़ में हुए और मोमबत्ती लेकर आ गए। जो मोमबत्ती जला दी गई। अब राज की तो बेचैनी कि ये इतनी जल्दी जाकर आया कौन, तो सिर्फ दरवाजे के बाहर गए, वापस आ गए और मोमबत्ती हाथों में। इंसान नहीं होगा ये जरूर कोई दूसरी मखलूक है। आप कोई जन्नत तो नहीं, आंखें निकाल कर देखी तो खामोश, समझे। मालूम हुआ कि वो सभी जन्नत थे, वो सभी जन्नत थे। जब इंसान चले गए, वो आए बेचारे तो लोग उसको चैन से नहीं बैठने दिए। अब पूछने लगे कि तो तुम जन्नत हो। एक जन्नत का लड़का सरकार मुफ्ती आज़म खुदा की खिदमत में हमेशा रहा करता था, आबिद उसका नाम था। बहुत सारे लोग जानते थे कि ये जन्नत है, सबको मालूम था कि ये जन्नत है। वो रात दिन नहीं पढ़ा रहता था, पढ़ता भी था और हुजूर की खिदमत में भी रहा करता था, समझे। जिसको भी कोई काम हुआ, आबिद अगर मूड में रहा कह दिया तो फौरन 1 मिनट नहीं लगता था, काम हो जाता था, समझे। जब तक वो नाबालिग रहा, घर में भी आता जाता रहा, लेकिन जिस वक्त बालिग हो गया उम्र के लिहाज से, तो सरकार मुफ्ती आज़म खुदा ने इस पर भी पाबंदी लगा दी, घर में नहीं जाएगा जी। तो हमारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान, समझे, वो सिर्फ न इंसान के बल्कि जन्नातों की भी और भी जो मखलूक रही हो, समझे, उनके भी पीर थे। और ऐसा पीर इस जमाने के अंदर नहीं है। हम लोग कहा करते हैं हमेशा अपने अहबाब में कि जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म खुदा को पाया वो भी पछताए, और जिन्होंने नहीं पाया वो भी पछताए, समझे। तो आप कहेंगे कि पाने वाले क्यों पछताए? पाने वाले इसलिए पछता रहे हैं, हम भी पछता रहे हैं, समझे, कि सरकार मुफ्ती आज़म खुदा से जो वो न लिए जो लेना चाहिए था। जब भी पहुंचे दुनिया के कुत्ते दुनिया ही के लिए गए, समझे। दुनिया के कुत्ते काहे के लिए गए? दुनिया के लिए, हुजूर ये ताबीज़ दे दो, हुजूर वो ताबीज़ दे दो, समझे। वो चीज लेना चाहिए था कि फिर कोई सवाल करने की हाजत ही न रहती जी। वो चीज मांगने से फिर महरूम रह गए तो पछताना नहीं है, आज तक पछता रहे हैं, समझे। अब कहाँ से लाएंगे ऐसा पीर, समझे। और जिन्होंने जमाना पाया और निस्बत भी हासिल नहीं कर सके, अब वो हालात सुनते हैं तो पछताते हैं। अरे हमारे जमाने, हम तो थे उस जमाने के अंदर, हमारे गांव में आए थे, लेकिन महरूमी किस्मत कि हमने दामन नहीं पकड़ा। एक बात है मेरे दोस्त, कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान अपने वक्त गवर्नर आ रहा है मिलने के लिए जी, हुकूमत का, यूपी का गवर्नर उस्मान अली खान आ रहा है मिलने के लिए, और सरकार मुफ्ती आज़म क़िबला एक गरीब मुरीद के झोपड़े में उसकी आदत के लिए गई थी, से नहीं मिला, गवर्नर से नहीं मुलाकात की। कहाँ चले गए? रिक्शा बुलवाया, उनके तो टाइम में मुकर्रर रहते हैं, मालूम होगा फला वक्त में उस्मान अली खान आने वाले हैं मुलाकात करने के लिए। रिक्शा मंगवाया, रिक्शा में बैठे और अपने बीमार मुरीद की तीमारदारी के लिए उसके झोपड़े पर चले गए जी। हमने देखा हुजूर मुफ्ती आज़म क़िबला को बैलगाड़ी में सफर फरमाया करते थे, समझे। हाँ, जैसा भी है मौका, समझे, झोपड़ों में तशरीफ ले जाया करते थे कि फूस सर को लगा करता था। इतने बड़े शख्स, ऐसी बड़ी अजीम शख्सियत, समझे, और गरीबों के वहां जाएं, इस जमाने में आपको तस्वुर भी कर सकते हैं। आज का तो आलम यह है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिनकु, गरीब के नसीबी कहाँ ऐसे के पीर साहब के कदम उसके घर आए। हाँ, गरीब तो पूरा ही गरीब है बेचारा, समझे, उसके घर कहाँ ऐसे नसीब, उसके भाग कहाँ ऐसे, समझे, कि कोई पीर उसके घर का है, वो तो मालदारों को आते हैं, रहमत वही बरसती है ना, हाँ, मालदारों के यहाँ। लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान गरीबों के झोपड़े में जाते थे। मेरी क्या बिसात, मैं नसराबाद में 3 मरतबा लाया हजरत को, तो कैसे लाया? बम्बई गए थे हजरत, कब वापिस तशरीफ ले जाएंगे हुजूर? मैं फला तारीख को जाना है, फला तारीख का रिजर्वेशन, हुजूर नसराबाद रास्ते में पड़ेगा ना, अच्छा जाओ, मांगूंगा ना। हमारा पास टिकट ना भाड़ा, ब्रेक जर्नी करवाया, वहां हजरत को उतार लिया, अपने घर लेकर गए, एसटी में बैठा कर ले जाते थे। काय में बैठा कर ले जाते थे? एसटी में। एक मरतबा रात का वक्त हो गया, जब गाड़ियां इतनी नहीं चला करती थी, वापिसी का कोई इंतजाम नहीं, और हजरत को जलगांव पहुंचाना था गाड़ी पर, रेलवे पर, कोई इंतजाम नहीं कि कैसे पहुंचा है। न रिक्शा की इजाद हुई थी, न रिक्शा आए थे, परेशान हुए।
اب پورے گاؤں میں کوئی گاڑی نہیں. میں بتا رہا ہوں سنو، ایسی مثال نہیں ملے گی. گرام پنچایت کا کچرا اٹھانے کا ٹرک تھا، سمجھے. اس پر ہمارے محلے کے حسن نام کے ڈرائیور مرحوم زندہ تھے جی. انہوں نے کہا کہ اگر تم نامو صاحب جو سرپنچ تھا اس کے پاس جا کر اجازت لے لو تو ٹرک میں لے کر آتا ہوں، سمجھے. میں نے کہا آپ اس سے پوچھوا لیا لوگوں سے. وہ گئے، ٹرک لے کر آئے، ندی پر لے جا کر ٹرک کو دھلوایا. سبحان اللہ میرے سرکار، کیا ذرہ نوازی تھی آپ کی. کچرے کے ٹرک میں آگے سے تشریف فرما، ہم لوگ بیٹھانے والے پیچھے کچرے کے ٹرک میں بیٹھے اور سرکار مفتی اعظم اللہ کو ریل پر چھوڑا ہے. چہرے پر ملان نہیں، چہرے پر ناراضگی نہیں، ایک نیا پیسہ نذرانہ نہیں، بلکہ کتنے روپے سرکار مفتی اعظم اللہ نے اس وقت غربا میں تقسیم فرمائے ہوں گے یہ ان کا حال ان کو معلوم. جس غریب کے کپڑے پھٹے ہوئے دکھے کپڑے بنا لینا بیٹا، سمجھے. یہ حال کیا کرتے ہو؟ کہاں سرکار ایسا نہیں ایسا ہے، سمجھے. یہ لوگ پیسے بچوں کے لیے کچھ لے کے چلے جانا، ایسے باتیں لٹائے سرکار مفتی اعظم اللہ نے، سمجھے. غریب کو جھوپے. اور جہاں ٹھہرایا تھا ہم نے، سمجھے، وہ دروازہ آج بھی موجود ہے. کبھی آؤ نصر بعد میں دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. بانس کی کھپچیوں کا دروازہ تھا. تو سرکار مسکرا کے اس دروازے کو دیکھتے ہیں، گھر کیسا ہوگا؟ جس کا دروازہ بانس کی کھپچیوں کا بنے ہو تو گھر کیسا ہوگا جی؟ ہاں، آر سی سی کا، ہاں، ماربل ہو گئے، صوفہ سیٹ ہو گئے، سمجھے، مٹی کا گھر، سمجھے، پترے کے سیٹ، دیوار ایک سائڈ سے پترے کی اور دروازہ کہے گا بانس کی کھپچیوں کا بنا ہوا. اور کون ٹھہرا؟ تاجدار اہل سنت ٹھہرا ہوا. ہے کوئی مثال ایسی؟ ہاں، دونوں ہی زمانے کے اندر مثال تو لائے تو سرکار مفتی اعظم اللہ جیسی مثال. اللہ اکبر. وہ زمانے سرکار کی اگر باتیں یاد کرو طبیعت بھر آتی ہے. اب نہیں وہ بات، اب نہیں ہے وہ بات. جنہوں نے پایا، جو لے گئے، ہم جیسے محروم رہ گئے. لیکن ہاں اتنا تو ہے ضرور کہ سرکار مفتی اعظم اللہ سے نسبت مل گئی ہے. یہ ان کے کچھ کم بات ہے. الحمدللہ میرے دادا سرکار مفتی اعظم اللہ کے مرید میرے